25واں پارہ سورۃ الشورى آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، فقط لوگوں کو ہدایت دینا، راہ راست پر لانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، ترغیب کے ساتھ، ترہیب کے ساتھ لوگوں کو وعدے سنا دے، وعید سنا دے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خواہ کسی کو گریبان سے پکڑ کر راہ راست کی طرف لانا، یہ آپ کی ذمہ نہیں ہے۔ بس اللہ جس کو اس کی طلب کے مطابق چاہے تو ہدایت دے دے، ورنہ کوئی ضد اور عناد اور بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ اس کو محروم کرتا ہے، وہ کفر کے شیوا پہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے انسان کے مزاج کو بیان فرمایا۔ جب اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو یہ اترا کے چلتا ہے، اور جب اللہ پاک آزمائش کے طور پر کسی نعمت کو چھین لیتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی تکلیف اور مصیبت آ جاتی ہے، یہ ناشکر بن کی زندگی گزارتا ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ کے لیے ملکیت اور اختیار اس کائنات کے نظام کا، اور اللہ جل جس کو چاہے نعمتوں سے نوازتا ہے، کسی کو اولاد سے محروم رکھتا ہے، کسی کو عطا فرماتا ہے، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو صرف بیٹیاں، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دیتے ہیں۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ جو بیان ہے تے حقیقت میں جواب ہے۔ مشرکین کہتے رہتے تھے، جی آپ کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ پاک نے مجھے یہ کلام بھیجا ہوا ہے، تو ہم تب مان لیں گے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے جب اللہ خود ہمیں بتا دے، ہمارے ساتھ کلام کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے کہا تھا، ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا۔ لیکن انسان کی اس دنیاوی زندگی کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ یہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے یا یہ اللہ کے ساتھ گفتگو کر سکے۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اللہ جل شانہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ فرمایا آپ دیکھ لیں، میں پہاڑ پہ اپنی تجلی کرتا ہوں، اگر پہاڑ کے اندر ہمت اور طاقت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ مشکل ہے۔ اللہ نے ایک تجلی کر دی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بعد آخرت کے اندر انسان کو اللہ وہ قوت اور طاقت عطا فرمانے کے بندہ اپنے اللہ کا دیدار کرے گا، اور یہ صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگا۔ فرمایا جب ایمان والے آخرت میں کامیاب ہو کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ فرما لیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے بندو تم راضی ہو، تم خوش ہو، اور کوئی چیز چاہیے؟ بندے کہیں گے اللہ آپ نے تو ہمیں ساری چیزیں عطا فرما دی، ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ فرما دے تم سنو میں ایک اور چیز عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بس سن لو میرا اعلان کہ میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا۔ پھر اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اور جمعہ بازار لگے گا، اور جمعہ بازار میں اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ لاکھوں سال بندہ اپنے اللہ کو دیکھتا رہے گا، تھکے گا نہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں، اللہ ناکام لوگوں کی فہرست سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ لیکن دنیا کے اندر کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ کے ساتھ براہ راست گفتگو کر لیں، براہ راست ہم کلام ہو جائیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بندے کا یہ مرتبہ نہیں ہے، کسی انسان کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو جائے، گفتگو کر لے، الا وحیا، ہاں لیکن اللہ جل شانہ نے دنیاوی زندگی کے حوالے سے
بندوں کے لیے 3 راستے بیان فرمائے ہیں۔ اگر دنیا میں اللہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ہے۔ ایک راستہ ہے وحی کا، الا وحیا، ایک وحی ہے۔ وحی عربی زبان کے اندر اس کے کئی معنی ہیں۔ الوحی الکتاب، یہ کتاب کو بھی کہتے ہیں، کتاب کے ذریعے اللہ گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے پچھلی امتوں کو اللہ جل شان نے کتابیں دے دی، تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات۔ اور کبھی وحی اس کا معنی کیا جاتا ہے اشارہ، ایک باریک اشارہ ہوا کرتا ہے اللہ کی طرف سے۔ کبھی وحی کہتے ہیں الکلام الخفی، ایک پوشیدہ چھپا ہوا کلام ہوتا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ انسانوں کے دل میں اس کا القاء کیا جاتا ہے، دل میں اللہ بات ڈال لیتے ہیں۔ یہ جو دل میں بات اللہ ڈال دیتے ہیں یہ اللہ پیغمبر کو بھی دیتے ہیں، اور پیغمبر کے علاوہ جو نیک مسلمان ہوا کرتے ہیں اس کو بھی اللہ دل میں القاء کرتے ہیں، اس کو الہام کہتے ہیں۔ لیکن پیغمبر کو جو اللہ جو الہام کرتے ہیں وہ حجت قطعی بن جائے، وہ دلیل بن جائے شریعت کے اندر، قطعی اور یقینی۔ عام لوگوں کو یہ الہام کیا جائے یا یہ القاء کیا جائے تو وہ وہی نہیں، وہ تو قطعی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے ایک وحی وہ ہے جو پیغمبر کی پیغمبری کے ساتھ خاص ہے، اس کو وحی نبوت کہتے ہیں، وحی رسالت کہتے ہیں۔ اور ایک وحی ہے عام انسانوں کی طرف، تو جس وحی میں اللہ کی طرف سے آگے پہنچانے کا حکم ہوتا ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتلا دی یہ آپ نے آگے پہنچانا ہے، اس کو وحی نبوت کہتے ہیں۔ وہ پیغمبر کے ذمہ کام ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور عام لوگوں کے دل میں اللہ بات ڈال دیتے ہیں۔ کبھی وہ انسانوں سے ہٹ کر جاندار کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل کے اندر بات ڈال دی، اللہ جل شانہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈال دی، موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے واسطے اس کو باکس کے اندر ڈال دے اور دریا کے اندر پھینک دے۔ تو کبھی اللہ جل شانہ بندہ اگر اللہ کے ساتھ گفتگو، اور اللہ گفتگو کرنا چاہے بندے کے ساتھ تو اللہ پاک وحی کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ وحی کے علاوہ او من وراء حجاب، کبھی اللہ بندے کے ساتھ گفتگو کرتے پردوں کے پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں چل رہے ہیں، راستہ بھی گم ہو چکا، اندھیرا بھی ہے، دور سے دیکھا کہ ایک روشنی نظر آ رہی ہے، سمجھئے کہ یہاں پر یہ آگ جل رہی ہے اور یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی گھر والی سے کہہ چکے کہ آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، میں جا کے وہاں سے لوگوں سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا، اور ساتھ کچھ اپنے ساتھ ایک جو ہے روشنی کا انتظام کر کے وہاں سے آ کر آگے پھر چلتے رہیں گے، سفر جاری رکھیں۔ چلتے چلتے جب اس آگ کے قریب اپنے ذہن کے مطابق وہ پہنچ چکے تو وہ آگ نہیں، وہ ایک روشنی ہے، اور ایک درخت کے نیچے سے اس روشنی پھوٹتی ہے۔ ایک آواز آئی، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب، فاخلع علیک انک بالوادی مقدس، آپ ایک پاک وادی کے اندر ہیں، وادی طور کے اندر، لہذا آپ اپنے جوتے اتار دیجئے۔ اب اللہ نے نوری پردوں کے پیچھے، یہ حجابی نوری تھا، یہ حجابی ناری نوری تھا، اس کے پیچھے سے اللہ نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام، یا او یرسل رسولا، یا اللہ پاک جب گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کلام کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے ایک قاصد بھیجتا ہے، فرشتے کو بھیج دیتا ہے، اور یہ فرشتہ جو وحی لے کر آیا اللہ کی طرف سے وہ جبریل امین ہے۔ اس لیے بعض اوقات مشرکین مکہ کہتے ہیں او جی ہمیں وہ فرشتہ خود اپنی حالت میں آ کر ہمیں بتا رہے واقعی اللہ کا پیغمبر ہے۔ پہلے اللہ نے اس کا جواب دیا ہوا ہے، یاد رکھو اللہ فرشتہ بھیجے، لیکن فرشتہ آ گیا تو پھر کام ختم ہوگا، پھر انکار کرو کہ پھر بات ختم۔ ایک تو انسان کے اندر ہمت اور قوت اور طاقت نہیں کہ فرشتوں کو اپنی اصل حالت میں دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل کو 2 مرتبہ اپنی اصل حالت میں دیکھا ہوا ہے، ایک وحی کے ابتدائی زمانے کے اندر، اور دوسرا جب معراج کا موقع آیا اس موقع پہ میں نے جبریل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا۔ عام طور پر جبریل جب دنیا کے تشریف لاتے تھے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے، وحی لے کر آتے تھے۔ اس لیے
اللہ جل شانہ نے اس وقت بھی پہلے بھی جواب دیا کہ فرشتے کو تو تم دیکھ نہیں سکتے ہو، لیکن فرشتہ آئے گا تو پھر وہ سارا کام تمام لے کر آئے گا، پھر انکار کرو گے ختم سب کچھ، بے تباہ و برباد ہو جاؤ۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کسی بندے کے لیے یہ مرتبہ ہی نہیں، کسی انسان کا یہ مرتبہ ہی نہیں کہ اللہ اس کے ساتھ گفتگو کر، ان یکلمہ اللہ، مگر ان تین راستوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو اللہ جب قاصد بھیج دیتا ہے، پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دیتا ہے، تو پھر وہ وحی کر لیتا ہے بإذنہ، اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو چاہ لیتا ہے، انہ علی حکیم، اللہ عالی شان ہے، اس کے عالی شان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور جب یہاں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پھر انسان اپنی تیز نگاہوں کے ساتھ اللہ کو دیکھ سکے کہ جب اللہ پردے ہٹائیں گے۔ آج جو پردے، ان پردوں کے ذریعے بندہ انسان یہ جو ہے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور نہ یہ ہم کلام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے عالی شان ہونے کا تقاضا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر اللہ کو نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہے۔ اور حکیم، اللہ حکمت والے ہیں، اپنی حکمت کی بنیاد پر اللہ جل شانہ ایسا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے میرے پیغمبر، آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں، چاہے ان کی خواہش کے مطابق ان کے پاس دلیل آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور آپ کی پیغمبری پر سب سے بڑھ کر دلیل یہ ہے، اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف اس قرآن کو بھیجا ہوا ہے۔ روح یہاں پر لفظ ذکر کیا گیا ہے، جسم کے اندر روح ہو تو یہ جسم اس کو حیات حاصل ہو جاتی ہے، یہ چلنے والا، پھرنے والا، سننے والا، بولنے والا، لیکن جب یہ جسم روح سے خالی ہو جاتا ہے، یہ مردہ بن جاتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں رہتا، پھر دوسرا اس کو اٹھاتا ہے، دوسرا اس کو نہلاتا ہے، دوسرا اس کو کفناتا ہے۔ تو قرآن اللہ نے روح سے تعبیر کر کے اشارہ اس بات کی طرف کیا، اس امت کو سمجھا رہے ہیں، اے امت محمدیہ، جب تمہارے مابین قرآن موجود ہوگا، تمہارے سینوں کے اندر قرآن محفوظ، تمہارا بدن قرآن کی تعلیمات سے مزین ہوگا، تو تم زندہ انسان کی طرح چلنے پھرنے والے بن جاؤ گے۔ لیکن جب تمہارے حیات اور تمہاری زندگی سے، تمہارے نظام سے قرآن نکل جائے گا، ڈیڈ باڈی کی طرح بن جاؤ گے، ایک مردہ لاش بن جاؤ گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی قرآن کی شکل میں اپنے حکم سے، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس سے پہلے آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ مل کتاب، یہ کتاب کیا چیز ہے؟ ولل ایمان، نہ آپ ایمان سے واقف تھے، نہ کتاب سے واقف، نہ ایمان سے واقف۔ پیغمبر تو کتاب سے واقف نہیں تھا کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، لیکن پیغمبر تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ ایمان سے مراد ایمان کے تفصیلی احکام سے، نفسی ایمان مراد نہیں، ایمان کی تفصیلات سے آپ واقف نہیں تھے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے وحی کر کے آپ کو کتاب سے بھی واقف کرایا، آپ کو ایمان کے جتنے ڈیٹیل اور تفصیلات ہیں وہ سب کچھ اللہ نے سامنے رکھ دیے۔ اور یا ایمان سے مراد علماء فرماتے ہیں نماز ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ نے نماز کو تعبیر کیا ہے لفظی ایمان کے ساتھ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، سَيَقُولُ جو دوسرا پارہ ہے اس کے پہلے پیج کے اندر یہ آیت موجود ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں نماز کو ضائع کرنا ایسا ہے گویا اپنے ایمان کو ضائع کرنا۔ آج معاشرے کا حال دیکھیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، کسی کو ہفتے بعد جمعہ کی توفیق مل جائے، اور بعض عجیب بندے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، سال بعد کہیں مسجد میں عید کی نماز کے لیے چکر لگاتے۔ ورنہ روز ہمیں کون بتاتا ہے کہ فلاں ہوٹل میں بریانی ہے، فلاں ہوٹل میں آپ کو پلاؤ مل جائے گا،
فلاں ہوٹل میں آپ کو فلاں چیز مل جائے گی، سردی کے موسم میں گاجر کا حلوہ فلاں جگہ ہے، اور سارے قطار لگا لگا کے انتظار میں بیٹھے اور کھڑے ہو کے، یہ کون ہمیں بتاتا رہتا ہے؟ یہ ہمارے نفس کی خواہش ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت، نماز کی عظمت، مسجد کی عظمت اور محبت ابھی آئی نہیں، ورنہ قطار لگ جائے جگہ نہ ملے، اور یہ ماحول سے یہ باتیں پیدا ہو جاتی، اس ماحول میں ہمارا جانا نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے قرآن آپ کی طرف وحی کر کے، اس قرآن کو آپ کی طرف اتار کے جبریل کے ذریعے سے، نزل بِهِ الروح الامین، امانت دار فرشتہ جبریل اس کو لے کر آیا، ذرا برابر اس میں خیانت کوئی نہیں، جیسے اللہ نے جبریل کو حوالہ کیا ویسے جبریل لا کے حضور کے حوالہ کر چکے، اور حضور ویسے ہی اس کے بوجھ کو برداشت کر کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اتنا سخت دورانیہ ہوتا تھا جس وقت اللہ کی طرف سے یہ وحی قرآن نازل ہو جاتا تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے موسم میں پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوجھ برداشت کر چکے، آج امت آسانی کے ساتھ قرآن پڑھے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں، ورنہ صحابہ فرماتے حضور پہ جب وحی کا نزول ہو جاتا بدن اتنا بھاری ہو جاتا، گویا کہ ہم محسوس کر لیتے تھے کہ کسی کے ران پہ حضور کا سر مبارک پڑا ہوا ہے اور وحی کا نزول ہو رہا ہے، گویا ایک پہاڑ میرے پاؤں کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ جیسے سخت گرمی کے اندر یہ سورج کی تپش اور حرارت، یہ درخت کے پتے برداشت کر کے اور انسان اس کے نیچے ٹھنڈے سائے اور چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہے تو تپش تو وہ پتہ برداشت کر لیتا ہے، مزہ انسان لیتا ہے۔ پیغمبر نے وہ سخت حالت برداشت کر کے اس وحی کی جو ثقل ہے اس کو برداشت کر دیا، جس بوجھ کو اٹھانے سے پہاڑ نے انکار کیا، جس بوجھ کو اٹھانے سے آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو برداشت کرنے کے بعد امت کے لیے آسانی کر چکے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو باعث نور بنا کے بھیجا، نہدی بہ من نشاء، ہم اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن اپنے بعض بندوں کو جن کو ہم چاہ لیتے ہیں۔ اور اللہ کب چاہتے ہیں؟ جب بندہ طلب کا مظاہرہ کرتا ہے، بندہ مانگے اللہ سے، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ خود بخود راستہ دکھا دے۔ جب بندے کے اندر طلب اور تڑپ اور فکر ہی نہیں ہے تو اللہ پاک اس بندے کو ہدایت نہیں دیتے۔ صراط وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن بھی باعث ہدایت، اور اے میرے پیغمبر آپ بھی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط اللہ الذی، اس اللہ کا راستہ، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اسی کے لیے ملکیت ہے آسمان اور زمینوں کے اندر تمام مخلوقات کا۔ الا الی اللہ تصیر الامور، یہ دنیا کے انسانوں یہ بات سنو اور سمجھو کہ تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تمہارے نیک اعمال، بد اعمال سارے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اللہ کے ہاں محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، فردن فردن ایک ایک کو بلایا جائے گا، ایک ایک سے حساب لیا جائے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ ایمان والے اپنے ایمان کے مطابق اور کفار اپنے کفر کے مطابق جواب دیں گے، ہم کیوں اللہ کا انکار کر چکے، ہم کیوں پیغمبر کا انکار کر چکے، ہم کیوں اس قرآن کا انکار کر چکے، اس کا جواب دینا پڑے گا تمہیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور کسی انسان کا یہ مرتبہ نہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہم کلام ہو جائے، الا وحیًا، مگر وحی کی شکل میں، او من وراء حجاب، اور یا پردوں کے پیچھے، او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یا وہ بھیج دے کوئی قاصد یعنی پیغام لانے والا فرشتہ، پس وہ وحی کر دے اپنے حکم سے جو چاہے۔
انہ علی حکیم، یقیناً وہ عالی شان ہے اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی اس قرآن کی اپنے حکم سے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور آپ کو کیا پتہ تھا اور آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن بنا دیا ہم نے اس قرآن کو باعث نور، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ بھی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے ملکیت ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور ان تمام چیزوں کا جو زمینوں میں ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار اللہ کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔ صدق اللہ۔